الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے فرضیت اور فضیلت اور رمضان کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہو کہ ہم کسی لانگ روٹ پہ نکلے ہوں اور کوئی جانے والا جاتے ہوئے ہمیں یہ بتا کر جائے کہ بھائی جس راستے پر آپ جا رہے ہو وہ راستہ تبدیل کر لو، آگے راستہ تھوڑا خراب ہے، ادھر سے آپ دائیں طرف نکل جاؤ گے تو آگے انشاءاللہ تعالی راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، آپ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے. ہم اس شخص کی بات نہیں سنتے یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسی راستے پر دوبارہ چلے جاتے ہیں جو راستہ خراب ہے. تو پھر یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ اس نے ہمیں راستہ بتایا تھا کہ راستہ یہ درست ہے، وہاں پہ نہ جائیں. تو اگر ہم راستہ درست اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہماری جو گاڑی ہے یا جس سواری پر ہم بیٹھے ہیں وہ سواری مینٹین رہے گی، اچھے طریقے سے چلتی رہے گی. اسی طرح ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ جس راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو ہماری گاڑی مینٹین رہے گی، ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے اور اپنی منزل کو بہت اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے پہنچ جائیں گے. وہ طریقہ کار کون سا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2245 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے بند کر دیتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ لیا جاتا ہے. اور پھر ایک فرشتہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ جو طلبگار ہے، نیکی کا طلبگار ہے، معافی کا طلبگار ہے، وہ آ جائے، جو شر کا طلبگار ہے وہ یہاں سے سائڈ پر ہو جائے. تو اب ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اس مہینے میں سب کچھ آپ کے لیے میں نے چھوڑ دیا، راستہ صاف ستھرا ہے، نیکی کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے. ہم جتنی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ بخش دیں گے انشاءاللہ. ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ٹرپل ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کے پھر ہم جہنم والا راستہ اپنائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے کھلے ہیں، کھلے دل مانگو جو مانگ رہے ہو. فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ جو معافی کے طلبگار ہیں، نیکی کے طلبگار ہیں، وہ آ جائیں فٹافٹ، آ کے اپنی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنی نیکیوں کی توفیق مانگے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس جو مہینے ہیں اس کا جو راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے اسی راستے پر ہم چلتے جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو منزل ہے اس پر بہت اچھے انداز میں پہنچ جائیں گے. تو باقی جس طرح رمضان گزرتا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ آج 5واں جو رمضان چڑھ چکا ہے، کل ہمارا 5واں روزہ ہوگا. جلدی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. جتنا ہو سکے ان دنوں میں اپنے لیے کمالیں، نیکیاں کمالیں، کیونکہ یہی دن ہے. باقی پھر بعد میں شیطان کھل جائے گا، پھر نمازوں میں غفلت ہوگی. تو جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے نیکیاں اکٹھی کرنے کی اور گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.